دل جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انسان زینب کی مانند اس کا دفاع کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آخری دور میں جو لوگ امام زمانہ کے منتظرین ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ خدا کی توحید کو بیان کرنے والے ہوں گے، وہ توحید کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زینبی کردار کو لے کر چلیں اور امام عصر سے ملحق ہو جائیں، جیسا وہ اپنے امام عصر، اپنے زمانے کے امام کی خدمت فرما رہی تھی، ویسے ہم بھی کریں، تو پہلی اور آخری صفت جو تبلیغات میں، جو انتشارات اور اشاعت کے اندر ہے، جس کو ہم سپریڈ کر سکتے ہیں، فرمایا کہ وہ توحید ہے۔ امام زمانہ کے ناصرین کے اندر یہ خصلت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ وہ توحید کا بیان ہر جگہ رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں میرے خیال میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خدا کی وحدانیت کو ہر جگہ بیان کریں، اور بالخصوص تشیع میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے، جو ہماری زینت ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، اسی کو ہی ہمارے درمیان ابہام ڈال کر، اللہ نہ کرے، تقسیم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم جتنا زیادہ توحید کے ساتھ جڑ جائیں گے، اتنے زیادہ زینبی ہو جائیں گے، اتنے زیادہ امام عصر کی خدمت کا جذبہ اور امام عصر کی معرفت اور ان تک پہنچنے کی توفیق ہمارے وجود میں راسخ ہو جائے گی۔ میری جان قربان کہ جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کو مکررن بیان فرمایا، تکرارن بیان فرمایا، تو امیر المؤمنین نے فرمایا اللہ کے رسول نے میری بیٹی کا نام بالکل صحیح رکھا تھا، بے شک یہ اپنے باپ کی زینت ہے، جس کی تعریف امیر المؤمنین کر دیں وہ زینب ہے۔ اور صرف امیر المؤمنین، سید الساجدین جناب زینب کبریٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، انتی عالمہ غیر المعلمہ و فہیمہ غیر مفہمہ، آپ ایسی عالم صاحب علم ہے کہ جس کو کسی نے کچھ نہیں سکھایا، آپ اتنی صاحب فہم و فراست ہیں کہ جس کو کسی نے فہم و فراست سکھائی نہیں ہے، جس کو اللہ کی جانب سے عطا کر دی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں جناب امیر المؤمنین نے اپنی خلافت ظاہری کا جو دورانیہ ہے وہ کوفے میں گزارا تھا، اور کوفے میں جب آپ تھے تو آپ اپنا پورا خانوادہ، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آپ کوفہ تشریف لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ کوفے میں جو خواتین تھی، انہوں نے امیر المؤمنین سے درخواست کی کہ ہمیں درس تفسیر قرآن دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی تمہارے درمیان موجود ہے اور وہ تمہیں درس تفسیر قرآن دیا کرے گی۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے عالمہ غیر معلمہ کو سمجھنا ہے۔ زینب اگر رسول نام رکھ رہے ہیں اور امیر المؤمنین اس کی تائید اور اس کی ستائش کر رہے ہیں، اور امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، کہ شہر کوفہ میں 3 امام معصوم موجود ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام، 3 امام معصوم موجود ہیں۔ ایک قسیم الجنت والنار، باب مدینۃ العلم، وارث علم نبی موجود ہے، باقی تو وارث علم علی بن ابی طالب، وہ ہستیاں جنہوں نے زبان رسالت کو چوسا ہے، وہ ہستیاں کہ جن کے سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کی بشارت خبر نبی خدا دے چکے ہیں، ان ہستیوں کے ہوتے ہوئے زینب معلمہ قرآن ہے، وہ قرآن کا درس دیتی ہے۔ میں اور آپ کبھی بھی زینبی نہیں ہو سکتے اگر ہم قرآن سے دور ہیں، ہم کبھی بھی امام عصر کی خدمت نہیں کر سکتے اگر ہم قرآن کی معرفت نہیں رکھتے، اس کو نہیں جانتے۔ لہٰذا ہم تاریخ پہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کوفے میں مدرسہ قرآن ہے، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ دیکھیے اس بات کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ قرآن، توحید، اسلام اور امام وقت کے خدمت گزار بنیں گے تو اس سے امام وقت کو کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ فائدہ کہ جیسے جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنی اولاد کو پیش کر کے امام کی خدمت کی؟ نہیں، آپ نے جب درس تفسیر قرآن دیا ہے
تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس امام کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ جناب امام حسین کی جانب سے آپ کے لیے دعوت آئی ہے، تو زوجہ جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا تھا کہ میں حیا کروں گی کہ اہل حرم اور بالخصوص جناب زینب کبریٰ دشت میں ہوں اور میں یہاں پر اپنے شوہر کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنے گھر کی آبادی کی فکر کروں۔ تصور کیجئے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی تربیت کس نے کی؟ اس تفسیر قرآن میں۔ اسی طرح زہیر بن قین کے پاس جب پیغام آیا تو کہتے ہیں کہ جناب زہیر بن قین کی زوجہ جناب دیلم تھی، جنہوں نے کہا میں نے خود قرآن جناب زینب کبریٰ سے پڑھا ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ تنہا رہ جائیں اور میں یہاں تمہیں اپنی خود غرضی کو لے کر یہاں روک دوں۔ لہٰذا یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر ہم کوفے میں جناب مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تاکید کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ضرور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ جناب ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی غیرت کو جگاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو نصرت سید الشہداء میں پیش کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب زینب کبریٰ سے تربیت حاصل کی ہے، اور اس تربیت کا صلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جناب زینب کے مقصد میں شریک سمجھتی ہیں۔ بس اگر ہم اپنا فریضہ بطور مبلغ، بطور یوں کہیں کہ نمائندہ امام وقت انجام دیتے رہیں گے تو ہم نہیں جانتے ہماری وجہ سے کتنے افراد ایسے ہوں گے جو اس حق سے پیوست ہو جائیں گے۔ جناب زینب کبریٰ تنہا کربلا میں نہیں گئی، صرف قبیلہ بنی ہاشم کو لے کر نہیں گئی، بلکہ وہ جری، وہ غیور، وہ صاحب ایمان مرد جو اس میدان میں تھے۔ جناب ہانی بن عروہ نے اپنی جان کوفہ میں دی، جناب مسلم ابن اوسجہ کربلا تشریف لائے، جناب زہیر بن قین کربلا تشریف لائے، جناب حبیب ابن مظاہر کربلا تشریف لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے خواتین تھیں جو ان کے جذبہ شہادت کو اور زیادہ اشتیاق میں بدلتی تھی، اور ان کے پیچھے یہ درس تفسیر قرآن جناب زینب کبریٰ تھا۔ ہم جو روح کربلا یا روح عزاداری یا روح امام وقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے زمانے کے امام تک، لازمی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے آگاہ ہوں۔ وہ باب مدینۃ العلم کی وارثہ تھی، اور اس وراثت نے کارنامہ یہ کیا کہ اپنے زمانے کی جہالت کی تمام تر تاریکیوں کو دور کر دیا۔ یقین جانیے کہ کبھی بھی ہم آل اطہار سے منسلک نہیں ہو سکتے اگر ہم اپنے اندر رمق جہالت باقی رکھتے ہوں۔ میں صرف اس بات پر اس ساری جو آج کا وہ تھا اس کو کنکلوڈ یوں کروں گی کہ ہم اگر جناب زینب کبریٰ سے ایک بات سیکھتے ہیں، 100 باتوں کی ایک بات، صرف یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تگ و دو کوششیں، اپنی اولاد، قرآن کی تفسیر، اپنا علم، خواتین کے اندر جذبہ شہادت، توحید کا پیغام، چاہے وہ دربار عبید اللہ ابن زیاد ہو، ہر جگہ بیان کرتی رہیں۔ یہی صفت ہم لے لیں کہ ہم بھی امام وقت کی خدمت میں رہیں، یہی صفت ایک لے لیں کہ ہم اپنے امام وقت کی خدمت میں رہیں، اور جب ہم امام وقت کی خدمت میں رہیں، ہم کچھ کرنا چاہیں کہ اب ہم امام کی جناب زینب کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے امام وقت کی خدمت کرنا چاہتے، پہلا کام، پہلی چیز ہماری کیا ہے؟ ہم توحید کا پرچار کریں۔ توحید کا پرچار ہم کیسے کریں گے؟ ہم کس طرح سے یہ بتائیں گے کہ وحدانیت پروردگار کیا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ واحد، اللہ واحد، جو بی بی نے بچپنے میں آغوش امیر المؤمنین میں بار بار اقرار کیا، تاکید کی ہے، نبی نے امیر المؤمنین نے دعا دی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے مولا امام عصر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، لقد آذانا جہلاء شیعتنا،
فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف جن لوگوں سے ہوتی ہے، جو چیز میرے شیعہ مجھے سب سے زیادہ جس کی وجہ سے اذیت دیتے ہیں، وہ ہمارے جاہل شیعہ ہیں، وہ ہمارے جاہل شیعہ ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جہالت تاریکی ہے، جہالت خباثت ہے، جہالت اہل بیت سے دوری کا باعث ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم کا زیور نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی تقرب اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دامن کو، اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو اپنے امام سے ملحق کرنے کے لیے علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنی فضیلت میں کچھ نہیں کہا، یہ فرمایا انا مدینۃ العلم۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اللہ نے بہت خوبصورت تقسیم کی ہے، جو کفر والے ہیں انہیں دولت دی ہے، انہیں مال دنیا دیا ہے، اور ہم جو حق والے ہیں ہمیں اپنے علم سے نوازا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے علم سے مستفید ہو جائیں تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکیں۔ یہاں تک کہ کسی نے امیر المؤمنین سے پوچھا اور کہا کیا آپ کی دنیا میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مجھ سے میری سخاوت کے حساب سے سوال نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جتنا میرا علم تھا اس حوالے سے بھی کبھی کسی نے مجھ سے آگہی لینا نہیں چاہی۔ لہٰذا اہل بیت اپنا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے کھولتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ جو صاحب علم ہے اس کو معرفت اور بصیرت عطا کرتے ہیں، اور جو علم سے دور ہے وہ چاہے کتنے ہی امارات، کتنی ہی دولت کیوں نہ جمع کر لے، اس کے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ آ جائے، یا وہ فرعون کی طرح ڈوب جاتا ہے، یا وہ نمرود کی طرح رسوا ہو جاتا ہے، یا وہ قارون کی طرح خالی ہاتھ جاتا ہے، یا وہ ابو جہل کی طرح رسوائی اور ذلت اپنے حصے میں لیتا ہے، یا پھر وہ ابو لہب کی طرح تا قیام قیامت لعنت کا نشانہ بن جاتا ہے، یا وہ یزید کی طرح ہمیشہ باطل کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن جو حق کا طالب ہو، جس کے اندر حق باقی رہے، اگر وہ حسین کا راستہ روکنے والا حر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس تک حق کو پہنچاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء کا قافلہ جو مکے سے احرام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے سوئے کوفہ چلا تھا، کہتے ہیں کہ راستے میں جناب حر نے روکا، اور جب جناب حر نے امام کا راستہ روکا تو امام نے آگے جانے کا ارادہ کیا، تو حر نے کہا کہ واللہ میں یہاں پر جنگ کروں گا لیکن آپ کو کوفہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی جناب حر نے یہ بات کہی تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، فرمایا غصے میں، فرمایا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں روئے۔ حر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے میرے آقا، آپ کی ماں کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا، آپ کی والدہ کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ عقیدت، یہ محبت، یہ تعظیم فاطمہ الزہرا، یہ ایک جملہ نجات حر کے لیے بس تھا۔ میرے مولا نے وہ جگہ ترک کی، آپ سوئے کربلا آئے، جس دشت کی جانب جانے پر آپ کو مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کربلا پہنچے ہیں، قتل گاہ سج گئی، شب عاشور آ گئی، جس دن شب عاشور عمر ابن سعد، شمر بن ذوالجوشن اور جناب حر کی ایک ایسی نشست ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات طے کی کہ کل کس طرح سے جنگ ہوگی، کل کس طرح سے معرکہ سجایا جائے گا، اور امام حسین کے مختصر سے لشکر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جب ساری حکمت عملی طے پا گئی، حر عمر ابن سعد کے پاس گیا اور انہوں نے سوال کیا، کیا واقعی میں کل تو نواسہ رسول کو قتل کر دے گا؟ کیا واقعی میں تو اپنے خون کو نبی زادے کے ہاتھ سے رنگین کرے گا؟ جب عمر ابن سعد نے یہ سنا تو اس نے قہقہا لگایا اور کہا، کل اس میدان میں دیکھنا سر تن سے جدا ہوں گے، بازو شانوں سے کٹ کے گریں گے اور یہاں خون کی ندیاں بہیں گی۔
جیسے ہی اس نے جواب دیا جناب حر نے وہ جگہ ترک کی، آپ کی پیشانی اتھر پر پسینہ آیا اور آپ کا بدن کانپنے لگا۔ آپ کا بیٹا آپ کی یہ حالت دیکھ کر جان گیا کہ بابا کی حالت غیر ہے، آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں۔ بیٹے نے پوچھا فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں جنت کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ بابصیرت بیٹا تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا اگر آپ نے جنت میں جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے یوں تنہا یہاں اس جہنم میں چھوڑ کر نہ جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ ملحق ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا جب دونوں نکلنے لگے تو آپ کا غلام آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے اپنے لیے نجات کا راستہ چن لیا ہے تو مجھے اس گمراہی اور ضلالت میں نہ چھوڑیے۔ لہٰذا جناب حر اپنے فرزند اور اپنے غلام کے ہمراہ سوئے خیمہ امام حسین تشریف لے گئے۔ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کے پاس امان حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی سپر کو الٹ دیتے تھے، اور جب آپ نے اپنی سپر الٹی آپ لشکر امام کی جانب جانے لگے تو آپ کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، یا مولا حلی توبہ، اے میرے آقا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے انابت ہے؟ کیا آپ میرے لیے واپسی کا راستہ رکھتے ہیں؟ دوسری جانب کریم ابن کریم سیدہ شباب اہل الجنہ امام رؤوف اپنی باہیں پھیلائے جناب حر کا استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے جناب حر کو اپنا مہمان قرار دیا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہوگا۔ حر نے کہا مولا میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو اس دشت میں آنے پر مجبور کیا، مولا میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے اوپر پانی بند کیا، آج جو ان خیموں سے العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں یہ میری وجہ سے آ رہی ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے سردار، مجھے آپ اذن دیجئے کہ میں اس کا جبران کر سکوں۔ لہٰذا میرے مولا نے فرمایا کل جب میدان سجے گا تو میں تمہیں اذن جہاد دوں گا۔ خداوند کریم کے فضل سے جب اگلے دن میدان سجا، سب سے پہلے جناب حر کا غلام گیا، اب جام شہادت نوش کیا، اس کے بعد آپ کا فرزند گیا۔ جب جام شہادت نوش کیا، امام پر سلام آخر بھیجا تو امام نے دیکھا کہ جناب حر اپنے فرزند کا لاشا اٹھانے کے لیے سوئے میدان جانے کے لیے اٹھے ہیں۔ امام جناب حر کی جانب بڑھے، آپ نے فرمایا اے حر میری امامت کی غیرت کو گوارا نہیں کہ تم اس بڑھاپے میں اپنے جوان سال کا لاشا اٹھاؤ، کبھی بھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا۔ اللہ اللہ، کبھی بھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا۔ اللہ آپ کے جوان اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، اللہ آپ کے بچوں کو دنیا آخرت میں کامیاب لمبی زندگی والا کرے۔ میری جان قربان اس امام رؤوف و مہربان پر کہ حر کو جواں بیٹے کی لاش پر جانے نہ دیا، لیکن میری جان قربان جب عصر عاشور آپ لاشے علی اکبر پر گئے، وہ صرف جواں بیٹا نہ تھا، علی اکبر صرف جواں بیٹے تھے نہیں، وہ شبیہ رسول، وہ مؤذن کربلا، وہ علی اکبر 18 سالہ کڑیا جوان اللہ جانے، اور صبر امام حسین جانے کیسے اپنے فرزند کو آپ قتل گاہ سے گنج شہیدہ لے کر آئے۔ الغرض جناب حر سوئے مقتل چلے، گھمسان کی جنگ کی، مولا دعا دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار سر جناب حر پر ایسا ہوا کہ وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، اپنا سلام آخر بھیجا، مولا جناب حر کے پاس جب آئے تو دیکھا پیشانی سے خون جاری ہے۔ میرے مولا نے جناب حر کو اپنے زانوں پر رکھا، فرمایا تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا، تو دنیا میں بھی حر آزاد، تو آخرت میں بھی حر ہے آزاد ہے۔ پھر اس کے بعد جناب حر کی پیشانی سے بہنے والے خون کو روکنے کے لیے امام نے اپنی کمر سے ایک رومال نکالا، فرمایا یہ رومال میری ماں خاتون
ان کی پیشانی پر لگا دیا، خون رک گیا، رومال زہرا جو تھا خون رک گیا۔ میں کہوں گی اے شافع محشر بی بی، ہمارے بھی بڑے زخم ہیں، ہمارے زخموں پر بھی اپنا رومال لگائیے، ہمیں بھی توبہ کی توفیق دیجیے، ہمیں بھی اپنی جانوں کو اپنے وقت کے امام پر نثار کرنے کی توفیق دیجیے، ہم بھی اپنی روح کو اپنے امام کی جان پر فدا کر سکے، ان کے مقصد پر قربان ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ واقع کربلا کے 600 سال بعد صفوی حکومت جب تھی تو جناب ہر ایک عالم، ایک مجتہد کے خواب میں بار بار آتے اور کہتے میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اے لوگوں میری قبر سے پانی نکالو۔ لہٰذا جناب ہر کی قبر کو نبش کیا گیا، کھولا گیا اور اس کے اندر موجود پانی کو نکالا گیا۔ جب جناب ہر کو ان کی میت کو قبر میں لٹایا تو ایک عالم نے کہا کہ اب تو یہ میت ہے، اب تو یہ میت ہے، یقیناً ان کا خون جو ہے وہ رک گیا ہوگا، یہ رومال جو ان کے پیشانی پر ہے اسے ہم بطور تبرک فاطمہ الزہرا اپنے پاس رکھ لیتے۔ یہ سوچ کر رومال پیشانی جناب ہر سے اتارا گیا، جیسے ہی وہ رومال ہٹایا تازہ خون بہنا شروع ہو گیا، گویا ہر کہہ رہے ہو یہی سامان قیامت ہے، یہ تبرک فاطمہ الزہرا میرا کل اثاثہ ہے، یہ نشانی حسین ہے، یہ کربلا کا تبرک ہے، اس کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ میں محشر میں جب اٹھوں گا تو اس علامت، اس آیت کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں کہ میرا سر زانو حسین پر تھا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر یہ رومال باندھا تھا۔ میں کہوں گی اے حور، اے تائب، اے توبہ کرنے والے، آپ نے بڑا اونچا مقام پایا ہے، ہمارے لیے التجا کیجیے دربار خاتون قیامت میں، ہمیں بھی توفیق توبہ نصیب ہو، ہمیں بھی واپسی کا راستہ نصیب ہو، ہم بھی اپنی جانیں امام وقت پر قربان کر سکیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير۔